الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک جامع اور کامل اور مکمل ترین زندگی ہے، اور اگر اس دنیا میں کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے لیے کسی کو نمونہ اور مثال بناؤں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کوئی یوں کہتا ہے کہ میں بحیثیت شوہر ہونے کے کیسی زندگی گزاروں، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے بحیثیت ایک شہری ہونے کے میں زندگی کیسی گزاروں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی خوبصورت مثال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بحیثیت حکمران ہونے کے کس طرح سے زندگی گزاروں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت اس کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پڑوس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں تو میں پڑوس کی نظروں میں پسندیدہ کہلاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو، ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نہ ملتی ہوں۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ زندگی نہیں، یعنی نبوت کا جو دور ہے وہ 23 سالہ دور ہے۔ اس 23 سالہ دور سے پہلے جو 40 سالہ زمانہ ہے وہ زمانہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفوظ ہے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے پہلے کے حالات وہ بھی محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کے مکمل حالات تفصیلی موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جب جلوہ افروز ہوئے، دوران وعظ اور دوران بیان کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اشارات کیا تھے، وہ اشارے بھی محفوظ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے مسکرائے، وہ مسکراہٹ کا انداز بھی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ کوئی آدمی کل یہ نہ کہے کہ میں ہنسنے میں آزاد ہوں، جس طرح سے چاہوں ہنسوں، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کام مجھے کرنا چاہیے، سب سے پہلا اور اول کام کیا ہونا چاہیے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ کسی پیغمبر کی اتنی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مختصر حالات قرآن میں آئے، نوح علیہ السلام کے حالات آئے، ہود علیہ السلام کے حالات آئے، صالح علیہ السلام کے حالات آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات قدر تفصیل سے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور زیادہ تفصیل سے آئے، لیکن جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل محفوظ ہے، ایسے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کرائی، ایسا اتفاقی نہیں ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کروائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزارنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ سب سے بلند ترین معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، معیاری زندگی ہے، مثالی زندگی ہے، کھانے میں بہترین معیار، پینے میں اعلیٰ معیار، پہننے میں اعلیٰ معیار۔ اور عجیب بات یہ کہ غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی، کوئی غریب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا وہ تو بہت بلند مقام کے مالک تھے، میں ان کی طرز زندگی کیسے اپنا سکتا ہوں؟ نہیں، اس غریب کے لیے بھی نمونہ ہے۔ کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے تو مشکل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اقتدار پایا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے لیے نمونہ۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو اور جو امت کے لیے مثال نہ ہو۔ جب یہ بات ہے تو جب ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین معیار ہے، سب سے بہترین مثال ہے، سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں سب سے معیاری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کس طرح سے پرسکون زندگی میں گزاروں کہ مجھ سے میرے پڑوسی بھی خوش رہے، میرے ماں باپ بھی راضی رہے، میرے گھر والے بھی مجھ سے راضی رہے، تمام کے تمام دانشور عقل مند لوگ مجھ سے راضی رہیں، اور میں اپنے رب کو بھی راضی کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین معیار ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہے۔ میں اس وقت کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو ذکر کرتا ہوں، 5 سماجی صفات، 5 سماجی خوبیاں۔ آپ علیہ السلام کا نبوت سے پہلے کا سماج کیا تھا، نبوت کے بعد کی زندگی میں تو آپ نے یوں سمجھیے کہ زندگی کے ہر گوشے کی جو رہنمائی کی ہے، مت پوچھئے کیا رہنمائی ہے، میں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ، 40 سالہ زندگی کی مثال، 40 سالہ زندگی کی بہترین اور خوبصورت صفات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے اس وقت کی نشست میں ذکر کرتا ہوں۔ اور شاید وہ 5 خوبیاں اور صفات میرے، آپ کے، ہم سب کے عمل میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسے جیسے وحی کا زمانہ قریب آیا اور نبوت ملنے کا وقت آنے لگا، آپ علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگنے لگ گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے بہت طویل کئی دن آپ عبادت کرتے تھے۔ اپنے ساتھ کچھ توشہ ضرورت کا سامان لے جاتے تھے، اور جب وہ ضرورت کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو کبھی آپ واپس تشریف لے آتے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سامان پہنچا دیتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نبوت سے کچھ پہلے کا۔ اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلی بار سابقہ اور واسطہ ایک فرشتے سے پڑھ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور فرشتے کو اپنی اصلی حالت اور کیفیت میں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بتقاضۂ بشر انسان ہونے کے تقاضے سے کچھ نہ کچھ آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سب سے پہلے آپ نے حال بیان فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ایسا حال ناموافق پیش آئے تو گھر والوں کو بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کیفیت دیکھی، گھبراہٹ دیکھی، آپ علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت بلند حوصلے کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور وہ جو تسلی کے کلمات ہیں وہ 5 صفات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی صفات ہیں۔ گویا کہ نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ یہ 5 باتیں، یہ 5 باتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنوائی اور ذکر فرمائی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے بہت اعلیٰ طریقے سے وہ آگاہ اور واقف تھیں، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ 5 صفات ذکر فرمائی۔ وہ 5 صفات ذکر کرنے سے پہلے ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، وہ 5 صفات ذکر کرنے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ایک عزیز ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت کے بڑے عالم تھے، اور ان کو جا کر یہ بتایا کہ آپ اپنے بھتیجے سے حالات سنیے، ان کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کو سنا تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے اظہار فرمایا، اوہم مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، ہر نبی کو اس طرح کی اذیت دی گئی ہے جو جب وہ مضمون لے کے آتا ہے اور دعوت حق کو لے کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس نبی کو ستایا جاتا ہے، حالات اور پریشانیاں اس پر آتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وحی کا منظر جب بیان فرمایا اور اپنی گھبراہٹ کو اظہار فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ غم آئے گا، اللہ تسلیاں دے گا، اور آپ کے غم کو زائل کرنے کا اللہ سامان پیدا کر دے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سارے کے سارے معنی ہیں اس جملے کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو غمگین نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ آگے وجوہات ذکر فرمائی کیوں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نمبر 1، لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص صلح رحمی کرتا ہے وہ معاشرے میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اس کو اللہ عزتیں دیتا ہے۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بیان ہو رہی ہے. نبوت کے بعد تو پھر صلہ رحمی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا مت پوچھیے. میں وہ بات کہہ رہا ہوں نبوت سے پہلے کی زندگی. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فتوے سے، اس ارشاد سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو آدمی معاشرے میں صلہ رحمی کو اپنا مزاج بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اور آپ غور فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو کہاں سے آئے؟ غار حرا سے آئے، اور غار حرا میں کئی دن عبادت کر کے آئے، کئی دن تنہائی میں گزار کے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غار کی عبادت کا کوئی پہلو ذکر نہیں فرمایا کہ آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، آپ وہاں جا کے اللہ کو یاد کرنے والے تھے. ان میں سے کوئی پہلو ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام اعمال بہت بلند ترین اعمال ہیں، عبادات ہیں، لیکن وہ عبادات اپنی ذات کے لیے. انک لتصل الرحم، یہ سماج کی بات ہے، یہ معاشرے کی بات ہے. اور پھر صلہ رحمی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اور باتیں نبوت کے بعد جو ارشاد فرمائی ہیں اور جو امت کو ہدایات دی ہیں وہ بھی بے مثال ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس سے کوئی تعلق کو توڑ رہا ہو تو یہ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، یہ ہے صلہ رحمی. اور قرابت داریوں کے متعلق قرآن مقدس سورۃ النساء شروع میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اللہ پاک سے ڈرو، اور صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، اور یہ قرابت داریوں اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ قرابت داریوں کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں، برادریوں کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، چچاؤں کے حقوق، ماموں کے حقوق. یہ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، صلہ رحمی ہے، ان صلہ رحمیوں کے جو حق نہیں ادا کرے گا، نماز کے ہوتے ہوئے، روزے کے ہوتے ہوئے، تمام اعمال کے ہوتے ہوئے، اس کی عزت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. عزت ملے گی اس صلہ رحمی پر. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں درخواست کروں گا ہر آدمی اپنا احتساب کرے، کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ صفت اور یہ خوبی ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر کہیں قرابت داری میں ہم کمزوری اختیار کر رہے ہیں، اگر کسی سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو سننے سمجھنے کا تقاضا یہ ہے آج ہی آپ پہل کریں اور اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میری بیماری پر وہ نہیں آیا تھا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میری خوشی پر وہ نہیں آیا تھا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میری غمی پر وہ نہیں آیا تھا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میری مشکل میں اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. ارے اس نے جو کچھ بھی کیا، مجھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام ملتا ہے، مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر وہ تعلق توڑ بھی رہا ہے تو میں اپنے تعلق کو اس کے ساتھ قائم کروں. یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ مبارکہ یہ مجھے نصیب ہوتا ہے اور حاصل ہوتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نمبر 2 وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. معاشرے میں جو بیوہ عورتیں تھیں ان بیواؤں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے، ان کی کفالت فرمایا کرتے تھے. جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کی کفالت کر لیا کرتے تھے. اور جو شدید قسمہ پرسی کے عالم میں شخص ہوتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. کوئی شخص مقروض ہوتا تھا، قرضے کی ادائیگی میں مدد کر دیا کرتے تھے. کوئی شک نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت سے پہلے بہت بڑا تو مال نہیں تھا، لیکن جو مال تھا اس مال کا ایک حصہ اس پر ضرور خرچ ہوتا تھا. بیواؤں کی خبرگیری میں، یتیموں کی خبرگیری میں،
اور قسمہ پرسی کے عالم میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے میں مال کا ایک حصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خرچ ہوتا تھا۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک صفت سے، اس خوبی سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اپنے اقربا، اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں میں تلاش کریں، اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہے بلا بتائے چپکے سے اس کے ساتھ مدد کر دے۔ اگر کوئی بیوہ ہے اس کی کفالت کی فکر کرے، اگر کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کی کفالت کی فکر کرے، اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے۔ جس طرح سے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی آدمی فکر کرتا ہے اور ضرورت سمجھتا ہے، اس طرح سے اس یتیم بچے کی کفالت کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہو رہا ہو۔ یہ گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جھونپڑا ہے، یہ خیمے والا گھر ہے، یہ بہت بڑا محل نہیں ہے، یہ 1000 گز پر بنگلہ نہیں ہے، یہ 500 گز کا نہیں ہے، یہ مختصر چھوٹا گھر ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں میں یہ گھرانہ جچنے والا گھرانہ ہے، اس لیے کہ اس گھرانے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا خوبصورت انتظام ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا شر البیت، بدترین گھر وہ ہے، بدترین گھرانہ وہ ہے، بڑا برا گھرانہ وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بشارت ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قیامت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا یہ راستہ، اس راستے سے ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا اس راستے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا اس راستے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، ہزاروں محبت کے دعوے کیجئے، ہزاروں عشق کے دعوے کیجئے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آؤ گے، وہ عشق کا، وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں۔ اس لیے فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، یہ خوبی ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ تیسری خوبی فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور معدوم لوگوں کو، جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کو کسی جگہ پر کھڑا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ ان کو ایسے اسباب فراہم کرنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ ہم 2 آدمی مل کر، 3 آدمی مل کر، 4 آدمی مل کر، آپ کیوں ٹرسٹ کو دیکھتے ہیں؟ آپ کیوں ویلفیئر کو دیکھتے ہیں؟ آپ 3 آدمی، آپ 4 آدمی، آپ 5 آدمی، آپ 10 آدمی ایک ویلفیئر ہیں۔ آپ 10 افراد مل کر خاندان میں 10 اچھے ذی وقار افراد ہیں خاندان کے، اور اس خاندان میں ایک یتیم بچہ رل رہا ہو، یہ ان کے لیے امتحان اور آزمائش نہیں ہے؟ اس یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو اور وہ بیوہ بھیک مانگ مانگ کے اپنے یتیم بچے کو پال رہی ہو، یہ ان 10 افراد کے اوپر دبا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بیوہ ہو جائے اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ 10 افراد، یہ 5 افراد کیا اس کی ہمت نہیں رکھتے کہ ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مخصوص اس مقصد کے لیے کر لیں؟ یا کوئی ایسا خاندان کے اندر آدمی آ جائے کہ جس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، اچھی خاصی مزدوری ملازمت تھی، اچھے حالات تھے، لیکن اس جہان کے اندر تو حالات ہوتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی مال ہے، کبھی مال نہیں ہے، کبھی مالداری ہوتی ہے، مال دے کر اللہ آزماتا ہے، کبھی مال لے کر اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یاد رکھنے کی بات ہے، جس سے اللہ نے مال لے لیا، پہلے بہت کچھ تھا، اس سے اللہ نے لے لیا، یہ اس کا امتحان تو ہے، لیکن شاید میرا اور آپ کا بھی امتحان ہو۔ یہ میرا اور آپ کا بھی تو امتحان ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ عجیب بات، قرآن مقدس جہاں مال کے خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، غور کیجئے گا، جہاں مال کو خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن یہ لفظ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے لگاؤ۔ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے لگاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ سمجھایا یہ جا رہا جو مال آپ نے اپنی محنت اور مزدوری سے کمایا ہے، اس مال میں صرف آپ کا حق، آپ کے بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، آپ کے اقربا، آپ کے اعزاء، یتیموں کا، بیواؤں کا، اور اس طرح سے قسمہ پرسی کے عالم میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کا حق ہے اس میں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرآن مقدس میں ارشاد ہے قرابت داروں کے حق ادا کرو، مساکین کے حق ادا کرو، یتامہ کے حق ادا کرو، غرباء کے حق ادا کرو، یہاں تک کہ مسافروں کے حق بھی ادا کرو۔ سمجھایا یہ جا رہا جو مال آپ نے کمایا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مال آپ کو عطا فرمایا، اس مال میں آپ اکیلے نہیں ہیں، کمایا آپ نے ہے، مزدوری آپ نے کی ہے، مشقت آپ نے کی ہے، لیکن اس مال کا مصرف، اول مصرف آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد الاہم فالاہم آپ کے اقربا، آپ کے اعزاء، وہ اس مال کا بہترین مصرف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے اقربا میں تلاش کرو۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت دینی مزاج کہ آپ اپنے اقربا میں پہلے تلاش کرو، ان کو دو۔ ہاں اقربا میں بتایا اوپر نیچے زکوٰۃ نہیں لگے گی، معنی یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ، دادی دادا کو نہیں دے سکتا، اپنے نیچے والوں کو، بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی، نواسے نواسی کو آدمی نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن اطراف کے رشتے تو ہیں۔ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتی ہے، بہن بھائی کو، آدمی اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، ان کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو یہ پہلے مصارف ہیں آپ کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو بے روزگار ہوتے تھے اور معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو قصبہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو کھڑا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایسے اسباب اختیار فرماتے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی صفت ذکر فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز آدمی کبھی رسوا نہیں ہوتا، آپ مہمان نواز ہیں۔ کیا ہی پوچھئے رسول اللہ کی مہمان نوازی کا، کیا ہی پوچھئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا حال۔ آپ علیہ السلام کے متعلق صحابہ فرماتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ہم آپ کے گھر میں آتے اور آپ کے پاس سے کچھ چکھے بغیر واپس جاتے، کبھی ایسا نہیں، کچھ چکھنے کا ہوتا۔ وہاں حال تو یہ تھا 3 ماہ گزر جاتے، 3 چاند آ جاتے، چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن پھر بھی مہمان نوازی کا یہ حال تھا۔ فرمایا کچھ نہ ملتا، علم کی کوئی بات ارشاد فرما دیتے، وہ بھی ہم چکھ لیتے۔ معنی یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہی ہو، اگر کھانے کی چیز نہ ہوتی کوئی نفع کی بات آپ ارشاد فرما دیتے۔ گویا کہ سخی آدمی، فیاض آدمی، خرچ کرنے والا آدمی، سخاوت اختیار کرنے والا آدمی ہمیشہ دوسرے کی خیر خواہی سوچا کرتا ہے۔ میرے بول سے، میرے جملے سے، میرے مال سے، میری ذات سے کس طرح سے اس شخص کو فائدہ پہنچے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی تھی۔ یہ ہے تقریر الضیف، آپ مہمان نواز تھے، اور عربوں میں مہمان نوازی کا رواج تو بہت زیادہ تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ فائق اور بلند تر تھے۔ آپ علیہ السلام مہمان نوازی میں سب سے آگے تھے۔ تو ہم بھی اس عادت کو اپنائیں بھائی، مہمان نوازی کا، فیاضی کا۔ یہ دیکھو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو شدید مشقت میں مبتلا کر کے جو اللہ نے حیثیت عطا فرمائی ہے اس میں سے آپ خرچ کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بلند ترین مزاج یہ تھا کہ جب کوئی حاجت مند آتا، نہیں بھی ہوتا، آپ علیہ السلام فرماتے جاؤ کسی سے میری طرف سے قرض لے لو، جب میرے پاس ہوں گے میں لوٹا دوں گا۔ یہ بلند ترین معیار تھا آپ کی زندگی کا۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگو، ٹھیک ہے
جو آپ کے پاس حیثیت ہے، الغنا غنا النفس، مالداری تو دل کی مالداری ہوا کرتی ہے، دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اس پر ایک حدیث یاد آئی، سناتا ہوں۔ ایک آدمی کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے مال بھی دیا ہے خوب اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال لوٹاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو مال تو نہیں ملا ہوا لیکن اندر کا جذبہ اس کا فیاضی کا ہے، خرچ کرنے کا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جیسے اس کو مال ملا ہے اگر مجھے مال ملے تو میں بھی تیرے راہ میں ایسے ایسے خرچ کروں جیسے اس نے خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ اس نے کچھ نہیں خرچ کیا، اس کا جذبہ ہے خرچ کرنے کا۔ اور ایک آدمی نے اپنا مال برباد کیا، تباہی میں لگایا اور ضائع کیا اس نے اپنے مال کو، اور دوسرا دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس مال ہو تو میں بھی ایسی موج مستی لٹاؤں جیسے وہ کر رہا ہے۔ فرمایا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا تو آپ مدد فرماتے۔ اس سے مراد ناگہانی آفات ہیں، جب ناگہانی آفات میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے، زلزلے کی زد میں آتا ہے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کسی کا مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کسی بھی مصیبت میں کوئی گرفتار ہو گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمات کو پیش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ 5 خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنوائی ہیں۔ ارشاد فرمایا لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمْ، آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 3 وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَتَقْرِضُ الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 5 وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ناگہانی آفات جب کسی پر آتی ہیں تو آپ مدد کرتے ہیں۔ ان 5 صفات کی وجہ سے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آج میں ان 5 صفات کو اپنا لوں، آپ اپنا لیں، اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ رسوائی کا کبھی منہ نہیں دیکھو گے اگر ان 5 صفات کو اپناؤ گے۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان 5 صفات کو ہم سب کے سب اپنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔